لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے، ابدی اور غیر متغیر کلام خدا۔ ایک کہانی حصہ 67۔ میکا، کیا خدا تم سے خدا کے ساتھ عاجزی سے چلنے کا تقاضا نہیں کرتا؟ میکا پہلا باب تا 7 باب۔ یسایہ کی کتاب کا آغاز یسایہ بن آموس کی رویا جو اس نے یہودا اور یروشلم کی بابت یہودا کے بادشاہوں عزیہ، یوتام، آخز اور حزقیہ کے ایام میں دیکھی تھی سے ہوا، اور میکا کی کتاب بھی سامریہ اور یروشلم کی بابت خداوند کا کلام جو شاہان یہودا، یوتام و آخز و حزقیہ کے ایام میں میکا مورشتی پر رویا میں نازل ہوا سے شروع ہوئی۔ یہ دونوں نبی ہیں جنہوں نے جنوبی یہودا میں جنوبی یہودا پر مرکوز خدا کے کلام کی منادی کی۔ چونکہ یسایہ نبی عزیہ بادشاہ کی وفات کے سال میں بلایا گیا تھا، لہٰذا یہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ یسایہ اور میکا کے زمانے کا پس منظر تقریباً ایک جیسا ہے، لہٰذا میکا کی کتاب کو یسایہ کی چھوٹی کتاب بھی کہا جاتا ہے۔ میکا نے ارد گرد کے حالات میں اسور کے حامی مصر کے مخالف یا اسوریوں کے مخالف مصر کے حامی کی طرف اشارہ کیا، جنہوں نے خدا پر نہیں بلکہ دوسری قوموں اور ان کی فوجی طاقت پر بھی بھروسہ کیا۔ یہ ان کے لیے اس وقت مصر اور اسور تھا، لیکن وہ بابل، مادی، فارسی، یونانی اور رومی سلطنتوں کے بارے میں نہیں جانتے تھے جو عالمی تاریخ میں نمودار ہوں گی۔ انہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی اور خدا پر بھروسہ رکھنا تھا، لیکن انہوں نے ہمیشہ قریبی خطرے سے بچنے کی کوشش کی۔ بظاہر جنوبی یہودا مضبوط اور دولت مند تھا، لیکن ان کی راست بازی اور انصاف ختم ہو چکا تھا، اور ایمان کا رسمی عمل مخلص دل کے بغیر صرف ان کے لبوں پر ہی تھا۔ نیز میکا کی کتاب میں الفاظ لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ یسوع مسیح کی جائے پیدائش اور اس کی زندگی ابدی ہے۔ اس کے بارے میں پیشن گوئیاں کرتے ہیں جو اس وقت سے تقریباً 700 سال بعد آئے گا۔ اب آئیں میکا کو دیکھتے ہیں۔ اے سب لوگوں سنو، کان لگاؤ۔ پہلے میکا یہ کہتے ہوئے اے سب لوگوں سنو، اے زمین اور اس کی معموری کان لگاؤ، اپنی منادی کا آغاز کرتا ہے۔ ایک بات ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو سرزنش کرتا ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ انہیں سننا ہے، انہیں غور سے سننا ہے۔ بنی اسرائیل کے گناہوں کی وجہ سے یعقوب کی سرکشی۔ خدا جس نے کہا سنو اور فوری طور پر ملامت کی، اس نے فیصلے کا اعلان کیا۔ اس نے کہا کہ اس سب کی وجہ یعقوب کی خطا اور اسرائیل کے گھرانے گناہ کا نتیجہ تھا۔ جس طرح خدا نے کہا کہ نینوا اسور کا دارالحکومت اور گناہ کا مرکز تھا، اس نے کہا یعقوب کی خطا کیا ہے؟ کیا سامریہ نہیں؟ اور یہودا کے اونچے مقام کیا ہیں؟ کیا یروشلم نہیں؟ لہٰذا خدا سامریہ اور یروشلم پر حملہ کرے گا۔ اس کے بعد بھی خدا ان کے گناہوں اور برائیوں کی سرزنش کرتا رہے گا، ان کے گناہوں کے مطابق سزا کا اعلان کرے گا، اور اس سزا کی وجہ سے ہونے والی دکھی حالت کی بات کرے گا۔ اے یعقوب، میں ضرور تم سب کو جمع کروں گا۔ چاہے وہ غمگین یا بیزار تھا، خدا نے اپنا دل انڈھیلا، اور پھر حتمی معجزاً شفقت کے ذریعے اس نے اپنے لوگوں کو ایک بار پھر بڑھایا۔ خدا یقیناً یعقوب کے قبیلے کے سب لوگوں کو جمع کرے گا، لیکن صرف وہی لوگ جو باقی ہیں جمع ہوں گے، اور خدا پھر سے ان سے آگے جائے گا، وہ ان سے منہ پھیر لے گا۔ خدا اپنے لوگوں کے گناہوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ان کے گناہوں کی سزا کا اعلان کرتے اپنی شفقت کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وہ سزا کے دوران بھی فراموش نہیں کرتا، نجات کا وعدہ کرتا، دوبارہ فیصلے کا اعلان کرتا ہے، اور نبیوں کی طرف سے ان کے گناہوں کی دوبارہ نشاندہی کرنا ایک عام تکرار ہے۔ خدا نے لوگوں کے سرداروں کو ایک بار پھر ڈانٹا اور ان کے برے کاموں کا انکشاف کیا، لہٰذا اس نے کہا وہ اس وقت ان سے منہ پھیر لے گا کیونکہ ان کے اعمال برے ہیں۔ نیز نبی کہلائے جانے والے ان لوگوں کو جب ان کو فائدہ ہوا تو انہوں نے سلامتی پکارا، اور جب ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا تو لڑائی کی۔ ان نبیوں کے لیے
اب تم پر رات ہو جائے گی جس میں رویا نہ دیکھو گے، اور تم پر تاریکی چھا جائے گی اور غیب بینی نہ کر سکو گے۔ وہ شرمندہ ہوں گے کیونکہ خدا جواب نہیں دے گا۔ خداوند کی روح سے۔ میکا نبی نے فرمایا، لیکن میں خداوند کی روح کے باعث قوت و عدالت اور دلیری سے معمور ہوں، تاکہ یعقوب کو اس کا گناہ اور اسرائیل کو اس کی خطا جتاؤں گا۔ میکا لوگوں کے رہنماؤں سے سننے کے لیے کہتا ہے۔ اس نے کہا کہ سرکش رہنما وہ ہیں جو صیون کو خون ریزی سے اور یروشلیم کو بے انصافی سے تعمیر کرتے ہو۔ اس کے سردار رشوت لے کر عدالت کرتے ہیں، اور اس کے کاہن اجرت لے کر تعلیم دیتے ہیں، اور اس کے نبی روپیہ لے کر فالگیری کرتے ہیں، تو بھی وہ خداوند پر تکیہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، کیا خداوند ہمارے درمیان نہیں؟ بس ہم پر کوئی بلا نہ آئے گی۔ اس لیے سیون انہی کے سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا، اور یروشلیم کھنڈر ہو جائے گا، اور اس کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی مانند ہوگا۔ آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں۔ ایک بار پھر میکا کا پیغام ملامت اور فیصلے سے بحالی اور نجات میں بدل جاتا ہے۔ آخر میں خداوند کے دن خداوند کے گھر کا پہاڑ پہاڑوں کی چوٹی پر قائم کیا جائے گا، اور سب ٹیلوں سے بلند ہوگا، اور امتیں وہاں پہنچیں گی، اور بہت سی قومیں آئیں گی اور کہیں گی، آؤ خداوند کے پہاڑ پر چڑھیں اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہوں، اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت سیون سے اور خداوند کا کلام یروشلیم سے صادر ہوگا۔ دوبارہ جنگیں نہیں ہوں گی، ہر ایک آدمی اپنی تاک اور انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھے گا، اور ان کو کوئی نہ ڈرائے گا، کیونکہ رب الافواج نے اپنے منہ سے یہ فرمایا ہے، خداوند اب سے عبدالآباد سلطنت کرے گا۔ سب امتیں اپنے اپنے معبود کے نام سے چلیں گی، پر خدا کے لوگ خدا کے نام سے چلیں گے۔ اس دن خداوند کے دن خدا نے کہا، میں اس روز لنگڑوں کو جمع کروں گا، اور جو ہانک دیے گئے اور جن کو میں نے دکھ دیا فراہم کروں گا، اور لنگڑوں کو بقیہ اور جلاوطنوں کو زوراور قوم بناؤں گا، اور خداوند کو اس سیون پر اب سے عبدالآباد تک ان پر سلطنت کرے گا۔ خداوند تجھے چھڑائے گا۔ خدا نے کہا، اس کے لوگ اس کی طرف لوٹ آئیں گے۔ اگرچہ خدا کے لوگ چلائے گویا خدا کی سزا ملنے پر درد ذہ میں مبتلا ہیں، لیکن خدا نے انہیں سزا بھگتنے کا بتاتے ہوئے کہا، اے بنت سیون، زچہ کی ماں تکلیف اٹھا اور درد ذہ میں مبتلا ہو، اور وہ یروشلیم کو چھوڑیں گے اور کھیتوں میں رہیں گے، اور انہیں بابل لے جایا جائے گا، لیکن وہ بابل جو سزا اور فیصلے کا مقام ہے سے نجات پائیں گے۔ خدا اپنی قوت اور قدرت سے اور اپنی محبت اور فضل کے ذریعے اپنے لوگوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھوں سے نجات دلائے گا۔ غیر قومیں خدا کے لوگوں پر حملہ کرنا چاہتی اور اپنی آنکھوں سے یروشلیم کی تباہی کو دیکھنا چاہتی تھیں۔ وہ یروشلیم کی تباہی کو خدا کے لوگوں کے گناہوں کی سزا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ زیادہ برتر اور طاقتور تھے، کیونکہ وہ خدا کی تدابیر اور خدا کی مصلحت کو نہیں جانتے۔ خدا کے وقت میں خدا کے لوگوں پر حملہ کرنے والے گر جائیں گے، اور یروشلیم جو گر گیا اور خدا کے لوگ جو تباہ ہو گئے خدا کی قوت حاصل کریں گے، وہ ان کی سلامتی ہوگا۔ اب دوسرے نبیوں کی طرح تباہ ہونے والا شمالی اسرائیل اور تباہ شدہ جنوبی یہودا دنیا میں دوبارہ آباد ہونے والی اقوام نہیں ہیں۔ خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ابدی بادشاہت قائم کرنے کے لیے ان کو بلائے گا، جمع کرے گا اور تقویت بخشے گا۔ اس زمین پر خدا کے ساتھ بحال تعلقات کے سکون سے لطف اندوز ہونے کے بعد خدا کے ساتھ اس کامل جگہ پر چلنا ہے جہاں وہ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے، لیکن اے بیت لحم افراطہ، اگرچہ تو یہودا کے ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے، تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا، اور اس کا مصدر زمانہ سابق، ہاں قدیم الایام سے ہے۔ یسایہ میں مسیحا کی پیشن گوئی کے علاوہ آنے والے یسوع مسیح کے مجسم ہونے کا بھی بتایا گیا تھا۔ وہ سزا کی مدت اس وقت تک پورا کریں گے جب تک کہ زچہ درد ذہ سے فارغ نہ ہو، اور پھر آرام ملے گا، اور وہ کسی اور چیز پر بھروسہ نہیں کریں گے، لیکن خداوند کی قدرت اور خداوند اپنے خدا کے نام کی بزرگی پر انحصار کریں گے۔ چرواہوں کی طرح زندہ رہیں گے اور وہ قائم رہیں گے، کیونکہ وہ اس وقت تک انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا، اور وہ جو بیت لحم سے آتا اور اسرائیل پر حکومت کرتا ہے وہ سلامتی ہوگا۔ نیز وہ خدا کے لوگوں کو اسور سے بچائے گا اور نجات دے گا۔ یعقوب کا بقیہ۔
اب یعقوب کا بقیہ جو خدا کی وجہ سے لوٹ آیا وہ خداوند کی طرف سے اوس اور گھاس پر بارش کی طرح ہیں، لہٰذا وہ اب انسان اور بنی آدم کا انتظار نہیں کریں گے۔ وہ جنگل کے جانوروں میں شیر ببر کی طرح، بھیڑوں کے غلہ میں جوان شیر کی طرح بھی مضبوط ہوں گے۔ اس روز خدا آپ لڑائی کرے گا اور گھوڑوں کو تباہ کرے گا، رتھوں کو نیست کرے گا، شہروں کو برباد کرے گا اور تمام قلعوں کو مسمار کرے گا، اور وہ جادوگری کو دور کر دے گا، ان کو فالگیری نہیں کرنے دے گا، کھودی ہوئی مورتوں اور ستونوں کو نیست کر دے گا، اور انہیں ان کی دستکاری کی عبادت نہیں کرنے دے گا، اور ان قوموں پر جو شنوا نہ ہوئیں خدا اپنا قہر اور غضب نازل کرے گا۔ خداوند جو کچھ کہتا ہے سنو۔ خدا ایک بار پھر اپنے لوگوں سے میکا نبی کے ذریعے اپنا کلام سننے کا کہتا ہے۔ وہ خدا کا دعویٰ سننے کے لیے کہتا ہے، اور اس نے کہا، اے میرے لوگوں، میں نے تم سے کیا کیا ہے اور تم کو کس بات میں آزردہ کیا ہے؟ مجھ پر ثابت کرو۔ خدا فرماتا ہے، میں تم کو ملک مصر سے نکال لایا اور غلامی کے گھر سے فدیہ دے کر چھڑا لایا، اور تمہارے آگے موسیٰ اور ہارون اور مریم کو بھیجا، اور اس نے کہا، اے میرے لوگوں، یاد کرو کہ شاہ موآب بلک نے کیا مشورت کی، اور بلام بن باور نے اسے کیا جواب دیا، اور شتیم سے جلجال تک کیا کیا ہوا، تاکہ خداوند کی صداقت سے واقف ہو جاؤ۔ یہ ٹھیک ہے، جب ہم دنیا میں خدا سے نظر ہٹائے بغیر، خدا کو پریشان کیے بغیر اپنی گنہگار فطرت کو مستقل مطمئن کرنے کے لیے خدا کی نیکی، خوشگوار اور کامل خواہش کو سمجھتے ہوئے ان اوقات کے بارے میں سوچتے ہیں، تو خدا کی بھلائی اور رحم عظیم ہے، اور اس کی راست بازی ہی راحت بخش ہے۔ خداوند تم سے کیا چاہتا ہے؟ اب خدا بتا رہا ہے کہ اصل میں وہ اپنے لوگوں سے کیا چاہتا ہے۔ خدا نے کہا، میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختنی قربانی اور یک سالہ بچھڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی 10,000 نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹے کو اپنے گناہ کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کی خطا کے بدلے میں دے دوں؟ اے انسان، اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے۔ خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے اور رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے۔ خدا نے اپنے لوگوں سے واقعتاً جو کچھ چاہا وہ قربانی یا نظر نہ تھی، جو بیابان میں سے گزرتے ہوئے ان گنت بار اس کو موصول ہوئی، یہ حتیٰ کہ سب سے قیمتی پہلوٹا بیٹا یا وہ خود بھی نہ تھے۔ خدا جو چاہتا تھا وہ مخلصی تھا، یہ خدا کے کلام پر قائم رہنا، خدا سے محبت کرنا اور خدا کے ساتھ عاجزی کے ساتھ چلنا ہے۔ خدا کے نام کا خوف رکھنا حکمت ہے۔ خدا جو بحالی اور نجات اور سرزنش اور راحت کو دہراتا ہے، ایک بار پھر اپنے لوگوں کے گناہوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ خدا کے خوف کے لیے نہیں تھا، وہ خدا سے نہ پیار کرتے اور نہ ہی ڈرتے تھے، لہٰذا وہ دغاباز اور سرکش ہو گئے۔ ان کے لیے عصا اور سزا تیار تھی، انہیں ضرور اس کو مقرر کرنے والے کی سننا ہے۔ ان کے برے اعمال ناجائز نفع کے خزانے تھے، جو دغا کے ترازو اور جھوٹے باٹوں کے ایک تھیلے کے ساتھ جمع تھے۔ وہ ظلم سے پر تھے اور ان کے منہ میں دغاباز زبانیں ہیں، لہٰذا خدا نے ان پر زخم لگایا اور انہیں بیمار کر دیا، اور ان کے گناہوں کے سبب ان کو برباد کر دیا۔ وہ کھائیں گے لیکن آسودہ نہ ہوں گے، ذخیرہ کریں گے لیکن سب کچھ تلوار سے برباد کر دیا جائے گا۔ بوئیں گے لیکن کٹائی کرنے کے قابل نہ ہوں گے، روندیں گے پر تیل نہیں ملنے پائے گا، اور انگور کو کچلیں گے لیکن میں نہ پئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے عمری کے قوانین اور اخیب کے خاندان کے اعمال کی پیروی کی اور ان کی مشورت پر چلے۔ آخر کار خدا ان کو برباد کر دے گا اور ان کو رسوائی اٹھانے دے گا۔ دونوں ہاتھ بدی میں پھرتیلے ہیں۔ خدا نے مسلسل ان کے گناہوں کی نشاندہی کی، یہاں تک کہ اگر خدا نے اس کی تلاش کی تو پہلا پکا انجیر نہیں ہے جس کی خدا نے آرزو کی۔ دیندار آدمی دنیا سے جاتے رہے اور کوئی راست باز نہ بچا۔ تمام ہجوم اپنے دونوں ہاتھوں سے برائی کرنے میں پھرتیلے تھے۔ رہنماؤں نے رشوت طلب کی اور حکام لالچ میں مبتلا تھے، لہٰذا ہر ایک نے برائی کرنے سے دریغ نہ کیا۔ کسی نے بھی دیانتداری سے کام نہیں لیا اور کوئی بھی سچائی کی تلاش نہیں کرتا۔ خدا سے کوئی نہ ڈرتا اور اپنے سوا کسی دوسرے سے محبت نہیں کرتا تھا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کو حقیر جانتا ہے اور بیٹی اپنی ماں کے اور بہو اپنی ساس کے خلاف ہوتی ہے، اور آدمی کے دشمن اس کے گھر ہی کے لوگ ہیں۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بے دینی بڑھتی ہے تو محبت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ مجھے صرف خدا کی امید ہے۔ بقیہ نجات پانے والے اور خدا کے ذریعے بلائے گئے ان ساری سزاؤں اور فیصلوں کے دوران خدا کی طرف نگاہ کریں گے۔ وہ اس دنیا میں تکلیف اٹھائیں گے لیکن دنیا کی طاقت سے اس پر قابو پانے کی کوشش نہیں کریں گے، اور اس کے بجائے احساس کریں گے کہ اس کا سبب ان کے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور وجہ کو حل کرنے اور بحالی کے لیے توبہ کریں گے، اور وہ خدا کے لوگوں کی حیثیت سے خدا میں رہیں گے۔ وہ اقرار کریں گے، لیکن میں خداوند کی راہ دیکھوں گا اور اپنے نجات دینے والے خدا کا انتظار کروں گا۔ میرا خدا میری سنے گا۔ اے میرے دشمن، مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا۔ جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا۔ میں خداوند کے قہر کی برداشت کروں گا، کیونکہ میں نے اس کا گناہ کیا ہے، جب تک وہ میرا دعویٰ ثابت کر کے میرا انصاف نہ کرے۔ وہ مجھے روشنی میں لائے گا اور میں اس کی صداقت کو دیکھوں گا۔ تب میرا دشمن جو مجھ سے کہتا تھا خداوند تیرا خدا کہاں ہے، یہ دیکھ کر رسوا ہوگا۔ میری آنکھوں سے دیکھیں گی، وہ گلیوں کی کیچ کی مانند پامال کیا جائے گا، پھر ہم پر رحم فرمائے گا۔ ایک بار پھر ہمیں وہ وقت یاد رکھنا ہے جب میکا کی کتاب لکھی گئی تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ حزقیہ بادشاہ جو خدا سے ڈرتا تھا کی حکومت میں خدا کی سزا کا سختی سے سامنا کر رہے تھے۔ یہودا کے بادشاہوں کے بعد یوتام، جس نے تشخیص پائی کے وقت میں اس نے وہی جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک ایسا ہی کیا جیسا اس کے باپ عزیہ نے کیا تھا، مگر وہ خداوند کی ہیکل میں نہ گھسا، پر لوگ گناہ کرتے ہی رہے، اور بادشاہ آخز کے وقت تشخیص حاصل کی۔ اپنی تنگی کے وقت میں بھی اس نے یعنی اسی آخز بادشاہ نے خداوند کا اور بھی زیادہ گناہ کیا، کیونکہ انہوں نے دمشق کے دیوتاؤں کے لیے جنہوں نے اسے مارا تھا قربانیاں کی، اور کہا چونکہ آرام کے بادشاہوں کے معبودوں نے ان کی مدد کی ہے، سو میں ان کے لیے قربانی کروں گا تاکہ وہ میری مدد کرے۔ لیکن وہ اس کی اور سارے اسرائیل کی تباہی کا باعث ہوئے، اور آخز نے خدا کے گھر کے برتنوں کو جمع کیا اور خدا کے گھر کے برتنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور خدا کے گھر کے دروازوں کو بند کیا، اور اپنے لیے یروشلم کے ہر کونے میں مذبح بنائے، اور یہودا کے ایک ایک شہر میں غیر معبودوں کے آگے بخور جلانے کے لیے اونچے مقام بنائے، اور خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کو غصہ دلایا۔ اس وقت میکا نبی کے ذریعے خدا نے ان کے گناہوں کی نشاندہی کی، ان گناہوں کے لیے اپنی سزا کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی اپنے خود مختار نجات کے منصوبے کی بھی بات کی۔ اب میکا نبی کو جو کچھ مانگنا چاہیے وہ خدا کا رحم ہے، لہٰذا نبی نے منت کی اپنے عصا سے اپنے لوگوں یعنی اپنی میراث کی گلہ بانی کر جو کرمل کے جنگل میں تنہا رہتے ہیں ان کو بسن اور جلاد میں پہلے کی طرح چرنے دے۔ تجھ سا خدا کون ہے جو بدکرداری معاف کرے اور اپنی میراث کے بقیہ کی خطاؤں سے درگزر کرے؟ وہ اپنا قہر ہمیشہ تک نہیں رکھ چھوڑتا، کیونکہ وہ شفقت کرنا پسند کرتا ہے۔ وہ پھر ہم پر رحم فرمائے گا، وہی ہماری بدکرداری کو پامال کرے گا اور ان کے سب گناہ سمندر کی تہ میں ڈال دے گا۔ تو یعقوب سے وفاداری کرے گا اور ابراہیم کو وہ شفقت دکھائے گا جس کی بابت تو نے قدیم زمانہ میں ہمارے باپ دادا سے قسم کھائی تھی۔ خدا کی خواہش نہ تو 1000 مینڈے اور نہ ہی تیل کی 10,000 نہریں تھیں۔ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اپنے گنہگار لوگوں کے ساتھ چلنے کی خواہش رکھنے والے اس خدا کی کہانی، محبت اور جوش کی کہانی جاری ہے۔